ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا میں دو بڑے مذاہب ہیں: عیسائیت جس کی آبادی 2.5 بلین ہے، جبکہ دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے جس کی آبادی 1.9 بلین ہے۔ مذہب سے لگاؤ ایک فطری عمل ہے۔ ہر شخص مذہب کو اپنانے یا مذہب سے دستبردار ہونے پہ آزاد ہے۔ آج ہم ان 5 مشہور ترین شخصیات پہ بحث کریں گے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کو اپنایا۔ نمبر 5 پر ہیں جاوید اختر۔ جاوید اختر بھارت کے نامور شاعر، لیریسسٹ، اسکرپٹ رائٹر اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں۔ جاوید اختر کی پیدائش 17 جنوری 1945 کو انڈیا میں ہوئی۔ جاوید اختر کے والد کا نام جان نثار اختر اور والدہ کا نام صفیہ اختر تھا۔ جاوید اختر نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز مشہور اداکار سلمان خان کے والد سلیم خان کے ساتھ مل کر کیا۔ یہ دونوں احباب اسکرپٹ رائٹرز رہے اور سلیم جاوید کے نام سے مشہور ہونے والی اس جوڑی نے خوب نام کمایا۔ جاوید اختر نے شعلے، کتنے آدمی تھے، دیوار اور مسٹر انڈیا جیسی عظیم فلمیں بالی ووڈ کو دی۔ جاوید اختر کی فنکارانہ صلاحیت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں 2007 میں پدما بھوشن ایوارڈ اور 1999 میں پدما شری ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ جاوید پیدا تو مسلم گھرانے میں ہوئے لیکن بعد میں ایتھسٹ بن گئے اور نہ صرف اسلام کو مکمل طور پہ خیر آباد کہا بلکہ ایتھزم کے فرم سپورٹر بن کر سامنے آئے۔ بعد ازاں ایتھزم کی سپورٹ میں مختلف ڈیبیٹس میں حصہ لیتے ہوئے پائے گئے۔ اگر ایک آدمی اللاجیکل بات مانتا ہے تو وہ بے وقوف ہے، اگر 10 کروڑ آدمی ایک اللاجیکل بات مانتے ہیں تو دھرم ہو گیا۔ جاوید اختر کو اکثر اسلام اور دوسرے مذاہب پہ تنقید کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں جاوید اختر کو رچرڈ ڈاکسن ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ نمبر 4 پر ہیں زین ملک۔ اسلام سے کنارہ کشی کرنے والا ایک اور نام زین جاوید ملک ہے جو کہ پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہیں۔ زین ملک 12 جنوری 1993 کو پیدا ہوئے۔ زین ملک سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ ماڈل اور سانگ رائٹر بھی ہیں۔ ان کے والد کا نام یاسر ملک اور والدہ کا نام ٹریشا ہے، جو یاسر ملک کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد مسلم ہو گئی۔ زین ملک نے اپنے کیریئر کا آغاز ون ڈائریکشن نامی ایک بینڈ سے کیا۔ ون ڈائریکشن نے پوری دنیا میں شہرت کے جھنڈے گاڑے۔ یاد رہے اس بینڈ نے اس قدر دھوم مچائی کہ صرف سال 2013 میں $75 ملین سے زیادہ کی کمائی کی، اور فوربس کی ویب سائٹ نے اس کمائی کو کسی بھی 30 سال سے کم عمر سنگر کی کمائی جانے والی دوسری بڑی کمائی کا نام دیا۔ ون ڈائریکشن نے 200 سے زائد ایوارڈز اپنے نام کیے۔ زین جاوید ملک انگلش، اردو اور عربی تینوں زبانوں کے ماہر ہیں۔ زین ملک نے حال ہی میں البم مائنڈ آف مائن بھی ریلیز کیا۔ شروع میں زین نے کہا کہ انہیں مسلمان کہلوانا پسند نہیں۔ بعد ازاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں خود کو ایک پریکٹسنگ مسلمان نہیں سمجھتا۔ بالآخر زین نے برٹش ووگ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے آپ کو ایک مسلمان نہیں سمجھتے۔ پروین بابی۔ دنیائے بالی ووڈ میں ایک پرکشش اور جاذب نظر شخصیت ایسی گزری ہے جسے زمانہ پروین بابی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ پروین 1949 کو انڈیا کی ریاست جونا گڑھ میں پیدا ہوئی۔ پروین کے والد ولی محمد خان بابی جبکہ ان کی والدہ جمال بابی تھیں۔ 14 سال تک ولی محمد کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ 14 سال بعد ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کسے معلوم تھا کہ مستقبل قریب میں یہ بچی بالی ووڈ کی جان کہلائے گی۔ میں فلم چرترا میں اپنا ڈیبیو کیا مگر یہ فلم اتنی کامیاب نہ ہو سکی، مگر اگلی فلم جو انہوں نے امیتابھ بچن کے ساتھ کی وہ خاصی مقبول ہوئی جس کا نام مجبور تھا۔ اس فلم نے ہر نظر کو بابی کا دیوانہ بننے پہ مجبور کر دیا۔ یاد رہے کہ پروین نے امیتابھ بچن کے ساتھ تقریباً 8 فلمیں کی جو سب کی سب ہٹ ہوئیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے سہاگ، کالا پتھر اور امر اکبر اینتھنی جیسی فلموں میں اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ پروین بابی کو یہ منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پہلی بار بالی ووڈ میں ویسٹرن کلچر کو متعارف کروایا۔ پروین بابی نے عمر بھر اپنے لیے شریک حیات نہیں چنا اور تنہا رہنے کو ترجیح دی۔
لیکن مہیش بھٹ کے ساتھ محبت اور خبروں میں کافی رہیں۔ بابی کے انتقال کے بعد مہیش بھٹ نے ان کی یاد میں 2 فلمیں بنائی جو کہ ارتھ اور وہ لمحے کے نام سے مشہور ہیں۔ زندگی کا آخری سال بابی نے خود کو اسلام سے جدا کر کے کرسچینٹی کو اپنا لیا اور وصیت بھی کی کہ ان کی آخری رسومات عیسائیت کے تحت ادا کی جائیں، مگر ان کی مسلمان فیملی نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان کو اسلامی تعلیمات کے تحت دفنایا گیا۔ نمبر 2 پر ہیں تلکا رتنے دلشان۔ کرکٹ سری لنکا کی بات ہو اور تلکا رتنے دلشان کا ذکر نہ ہو تو یہ کرکٹ اور کرکٹ کے مت والوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ دلشان کے والد مسلمان اور والدہ بدھ مت کی پیروکار تھیں۔ دلشان نے 14 اکتوبر 1976 کو سری لنکا میں جنم لیا۔ دلشان ٹیم سری لنکا کے مایا ناز بلے باز اور عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی ہیں جنہوں نے تینوں فارمیٹس ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 میں اپنی ٹیم کی قیادت کر رکھی ہے۔ دلشان کے نام پر ایسے کریڈٹس موجود ہیں جنہیں سن کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ دلشان نے 6 گیندوں پر 6 چوکے لگا رکھنے کا منفرد ریکارڈ اپنے نام کر رکھا ہے۔ Johnson into his third over. It's pitched up and down the ground. Beautifully timed from Dilshan. And another boundary to him. And again, down the ground. And Mitch Johnson just over pitching and paying the price. Dilshan's second boundary. And pulled away into the deep. This could be 3 in a row. And it is 3 boundaries. So Sri Lanka putting their foot down. Oh, that's 4 in a row. At the SCG, Sri Lanka on fire. And it's up and it's through. That's 5 in a row. Dilshan smoking them at the SCG. Oh, it's there. It's racing away. Could it be 6 4s in a row in a World Cup game? And it is. Dilshan, he's 33 from 20. دلشان کی عمدہ پرفارمنس کی وجہ سے ٹیم سری لنکا 2014 میں T20 کی ورلڈ چیمپئن بنی۔ دلشان چوتھے سری لنکن ہیں جنہوں نے 10,000 رنز کا سنگ میل عبور کیا۔ دلشان سکوپ شاٹ کے بانی بھی مانے جاتے ہیں۔ گھٹنوں پر لیٹ کر عجیب و غریب شاٹ جسے بعد میں دل سکوپ شاٹ سے جانا جانے لگا، یہ دلشان کی ایجاد ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ دلشان وہ عظیم بلے باز ہیں جنہیں 2016 میں ICC نے T20 پلیئر آف دا ایئر قرار دیا۔ ان کا تعلق مسلمان خاندان سے ہے، بلکہ 16 سال تک کی عمر میں دلشان بھی مسلمان تھے اور آپ کا مسلم نام توان محمد دلشان تھا، جو کہ بدھزم کو اپنانے کے بعد تلکا رتن دلشان ہوا۔ دراصل ہوا یہ کہ آپ کی والدہ بدھ مت اور والد اسلام کے پیروکار تھے۔ ان دونوں میں علیحدگی کے بعد دلشان کو ماں کے ساتھ رہنا پڑا اور اسی دوران دلشان نے اسلام کو چھوڑ کر بدھزم کو اپنایا۔ کہا جاتا ہے پاکستانی کرکٹر احمد شہزاد نے دلشان کو دوبارہ اسلام میں واپس آنے کی دعوت دے رکھی ہے۔ نمبر 1 پر ہیں نرگس دت۔ بالی ووڈ فلموں کی جان سمجھی جانے والی اداکاروں میں ایک نام نرگس دت ہے۔ یاد رہے نرگس دت مشہور اداکار سنجے دت کی والدہ ہیں۔ نرگس نے بالی ووڈ کے ساتھ ساتھ انڈین سیاست میں بھی خوب نام کمایا۔ نرگس راجیہ سبھا میں ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہ چکی ہیں۔ نرگس دت کا اصل نام فاطمہ رشید ہے۔ نرگس 1 جون 1929 کو انڈیا میں پیدا ہوئی۔ نرگس کے والد ڈاکٹر اتم چند موہن تھے اور والدہ چندن بائی تھیں جو کہ انڈین کلاسیکل سنگر تھیں۔ نرگس کے ایک بھائی انور حسین مشہور اداکار ہیں۔ نرگس دت نے محض 5 سال کی عمر میں ایز این چائلڈ ایکٹریس اپنی فلم تلاش حق سے فلمی دنیا میں قدم رکھا۔ پھر نرگس دت کا حق انہیں خود تلاش کرتا ہوا ان کی دہلیز پر آ پہنچا جب 1943 میں انہوں نے فلم تقدیر میں اپنی قابلیت دکھائی۔ بس اسی طرح نرگس دت کی تقدیر بھی بدلتی گئی۔ نرگس نے بے شمار نامور اور ہمیشہ یاد رکھی جانے والی فلموں میں اپنی قابلیت کے جوہر دکھائے، جن میں آوارہ، برسات، چوری چوری اور مدر انڈیا جیسی فلمیں شامل ہیں۔ نرگس دت کو ان کی اعلیٰ فنی خدمات کے پیش نظر نیشنل فلم ایوارڈ اور فلم فیئر ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ نرگس دت تھی تو مسلمان، مگر انہوں نے سنیل دت سے محبت کے ہاتھوں
دل ہار کر اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر ہندوازم کو اپنا لیا تھا۔ نرگس دت کینسر کے عارضے میں مبتلا ہو گئی تھیں اور اسی عارضے میں 1981 کو جان کی بازی ہار گئیں۔ بعد ازاں ان کی فنی خدمات کو اور یادوں کو زندہ رکھنے کے لیے نرگس دت میموریل کینسر فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔